یہ سورۃ النساء کی 6 آیات بھی پڑھ لیں اور یہ واقعہ بھی پڑھ لیں۔ دوسرا مقام یہی طرز اور طریق سیدنا فاروق اعظم کا کہ سورہ عبس و تولی، یہ سورہ عبسہ جب نازل ہوئی تو مدینہ شریف میں ایک امام تھا، وہ امام ہر روزانہ فجر کی نماز میں یہی سورت پڑھتا تھا۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک شخص آیا اور گزارش کی، امیر المومنین ہمارا جو امام ہے نا وہ روزانہ فجر کی نماز میں سورہ عبسہ پڑھتا ہے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا آپ ہر نماز میں سورہ عبسہ پڑھتے ہیں؟ کہا جی پڑھتا ہوں۔ کہا وجہ؟ کہا جی اس میں اللہ نے نبی پاک کو جھڑکا ہے۔ بس اتنی بات سننے کی دیر تھی کہ حضرت فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور سر اڑا دیا۔ یعنی فاروق اعظم یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی قرآن اس نیت سے پڑھے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو زجر و توبیخ فرمائی، جھڑکا ہے۔ یہ بھی اس کی خام خیالی تھی، حقیقت یہ نہیں تھی، حقیقت اس کے معارض و مخالف تھی۔ اور حقیقت یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کا ایک گروہ آپ کے پاس بیٹھا ہے، آپ ان کو تبلیغ فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن مکتوم وہ جناب آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ عبداللہ ابن مکتوم کا ایک شخص ہاتھ پکڑ کے میری طرف لا رہا ہے تو نبی پاک نے یوں ہاتھ کے اشارے سے ان کو روکا، یوں کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن مکتوم تو نابینا نہیں دیکھ رہا، تم ان کو ساتھ میرے پاس لے آ رہے ہو، ادھر ہی رک جاؤ، میں ذرا ان کو ذرا فارغ کر لوں پھر عبداللہ ابن مکتوم کی بات سنتا ہوں۔ مطلب یہ تھا، یہ جو نبی پاک نے عبداللہ ابن مکتوم سے چہرہ پھیرا تھا نا، علامہ قرطبی فرماتے ہیں تفسیر قرطبی میں، اچھا اس سے پہلے یہ بات میری نظر سے نہیں گزری، عجیب اتفاق ہے کہ آج فجر کی نماز پڑھ کے میں جب اپنے کمرے میں آیا تو میں نے تفسیر قرطبی کھولی، آج ہی میں نے کھولا کہ یہ سورہ عبسہ اس کے ذرا ریلیٹڈ یہ چیزیں دیکھ لوں، تو آج ہی یہ چیز میری نظر سے گزری کہ میرے کریم نبی نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم سے چہرہ کیوں پھیرا۔ بعض نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ چہرہ اس لیے پھیرا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو تبلیغ کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مکتوم بار بار جو ہے وہ بیچ میں بول رہے تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا اور آقا کریم نے چہرہ پھیرا اور ماتھے پہ شکن آ گئی۔ مگر علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ وجہ یہ نہیں تھی، وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشارہ کیا اس صحابی کو کہ عبداللہ بن مکتوم کو ادھر روک لے، میں ان کو فارغ کر کے عبداللہ بن مکتوم سے بات کرتا ہوں، تو حضرت عبداللہ بن مکتوم کو جب انہوں نے روکا نا تو انہوں نے عبداللہ بن مکتوم کا ہاتھ، عبداللہ بن مکتوم نے اس صحابی کا ہاتھ جھٹک کے ان کو دھکا دیا۔ یہ عمل میرے کریم کو ناگوار گزرا جس وجہ سے میرے نبی کے ماتھے پہ شکن آ گئی کہ عبداللہ بن مکتوم نے اس کو دھکا کیوں دیا اور ہاتھ کیوں جھٹکا، اس پہ میرے کریم نبی نے چہرہ پھیرا۔ یہ وجہ نہیں تھی کہ یہاں مکے کے رئیس بیٹھے ہیں اور یہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کو میں زیادہ تبلیغ، یہ زیادہ ان کو ضرورت ہے اور عبداللہ بن مکتوم کو ضرورت نہیں ہے، یہ وجہ نہیں تھی، یہ شان ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ہاں یہ الگ بات ہے، میرے کریم نبی نے فرمایا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت مجھے ایک آدمی سے زیادہ ہوتی ہے مگر دوسرے آدمی کو میں ٹائم صلہ رحمی کی وجہ سے زیادہ دیتا ہوں کہ شاید یہ دین کی طرف آ جائے اور دوزخ سے بچ جائے، لیکن محبت مجھے دوسرے بندے سے زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث کو آپ بھی یہاں پہ رکھیں تو مطلب یہ ہے کہ نبی پاک محبت عبداللہ ابن مکتوم سے فرما رہے تھے، ان کو دوزخ سے بچانے کے لیے ان پہ محنت فرما رہے تھے۔ تو یہ وجہ تھی۔ عبداللہ بن مکتوم نے ہاتھ جھٹکا نا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے۔ اب چونکہ عبداللہ بن مکتوم اس سے ناواقف تھے لیکن پھر بھی دیکھ لیں اس غلام کی دل جوئی کے لیے اللہ نے قرآن ان کے حق میں نازل کر دیا، اور جب بھی یہ عبداللہ بن مکتوم بعد میں آتے تھے نا تو نبی پاک ان کے لیے چادر بچھا دیتے، فرمایا یہ میرا وہ صحابی ہے جس کے حق میں اللہ نے اس کی دل جوئی کے لیے قرآن نازل کیا۔ اب